کہ بات پوری طرح ذہنوں میں بیٹھ سکے۔ سورہ مبارکہ ہے آل عمران، آیت نمبر ہے 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں انسان کو نجات کا راستہ دکھانے والا ایک ہی دین اللہ کی طرف سے آتا رہا ہے۔ اس دین واحد میں اہل کتاب نے اختلاف ڈال دیا۔ اس کی وجہ ان کی لا علمی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دین الہی میں اختلاف کی گنجائش نہیں، بلکہ اس کی وجہ ان کی بے حد جہ پرستی تھی، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے اندر اختلاف ڈالا۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 85، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہ ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے طے ہو گیا کہ دین فقط کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ خدا کو کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ یہ جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہے، یوں بکھرے بکھرے مجلس کا ماحول نہیں بنتا۔ سب کی خدمت میں گزارش ہے ذرا تھوڑا مجلس کا ماحول بنا لیں، اکٹھے ہو جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ایک دین لے کر آئے تھے۔ سب کے سب انبیاء ایک دین لے کے آئے، اور دین خدا کے نزدیک فقط کون سا ہے؟ اسلام۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے انبیاء کوئی اور دین لے کے آئے ہوں اور بعد والے انبیاء کوئی اور دین لے کے آئے ہوں، نہیں، سب کے سب کیا ہے؟ ایک ہی دین لے کے آئے۔ انبیاء علیہ السلام اسی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ عموماً دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دین اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت۔ کیا فرق ہے دین اور شریعت میں؟ جب آپ بات اصولوں کی کریں گے، فقط اصول کی بات کریں گے اور فروع شامل نہ ہو تو اسے کہتے ہیں دین، اور جب بات اصول اور فروع دونوں کی کریں گے تو اسے کہتے ہیں شریعت۔ یعنی اصول اور فروع کا مجموعہ جو ہے وہ شریعت کہلاتا ہے، اور دین جو ہے اس سے مراد اصول ہے۔ قرآن مجید نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یوں فرمایا کہ دین تمام انبیاء کا ایک جیسا تھا، البتہ جو شریعتیں ہیں وہ کیا تھیں؟ وہ مختلف تھیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام پہنچاتے رہے۔ سورہ توبہ میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ جا کے لوگوں کی ہدایت کرے، یعنی رسول کی جو ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے ہے وہ لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ اگرچہ مشرکین ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ دین یہ غالب آنا چاہیے۔ جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام پر دین اسلام کو غلبہ ملنا چاہیے۔ یہ جو تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس تمہید کے ذریعے آپ کو عقیدہ مہدویت کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ تفسیر الکوثر میں علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ادیان عالم میں صرف اسلام وہ دین ہے کہ جس کا دستور یعنی قرآن حرف بحرف محفوظ ہے، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر قطعاً کوئی کمی اور بیشی نہیں، کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور جس کی بنیادی تعلیمات تواتر اور قطعی ذرائع کے ساتھ محفوظ ہیں۔ مفسرین کو اس آیت کی تفسیر کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی کہ جس میں خدا فرما رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر کیا آ جائے، غالب آ جائے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کس زمانہ پچھلے جتنے زمانے گزرے ہیں کون سا زمانہ ہے کہ جس میں دین اسلام باقی ادیان پر غالب آیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں باقی ادیان بھی کیا بڑے زور و شور کے ساتھ کیا اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس میں تفسیر الکوثر میں لکھتے ہیں کہ مفسرین کو اس آیت کی تفسیر کرنے میں دشواری پیش آئی ہے۔ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، یہ ایسا کب ہوگا کہ سارے ادیان مغلوب ہو جائیں اور اسلام سارے ادیان پر کیا آ جائے، غالب آ جائے؟ لکھتے ہیں کہ اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب انسانیت مادیت کی تاریکی میں مزید ڈوب جائے گی اور امن و سکون غرق ہو جائے گا، اس وقت لوگ ایک نجات دہندے کو پکاریں گے۔ کوئی ہونا چاہیے ایسا جو آ کے ہمیں کیا کرے، ہمیں نجات دے۔ جب ہر طرف تاریکی ہوگی، ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف زیادتیاں ہوں گی، اس وقت ایک آواز پیدا ہوگی، پکار پیدا ہوگی، کوئی آئے جو ہمیں ان مشکلات سے نجات دے۔ اور ایک عالمگیر انقلاب کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی، اور مہدی ہے پر حق اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بلند تر صلوات بھیجیے۔ امام ظہور فرمائیں گے اس وقت، اور یہ دین تمام ادیان پر کیا ہے، غالب آئے گا۔ یعنی یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی تفسیر الکوثر میں یہ ہے کہ
آئے گا ایک وقت کہ جب دنیا پکارے گی. اور میں اگلی مجلس، کل کی مجلس میں غیر مسلم لوگوں نے جو اپنے اپنے تجزیے اس حوالے سے بیان کیے ہیں وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کس طرح قطع نظر اس کے کہ جو مسلمان ہیں غیر مسلم بھی اپنی اپنی جگہ پر اس انتظار میں ہیں کہ آئے گا ایک وقت کہ جب ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو اس دنیا کو ظلم اور زیادتی اور تاریکی سے نجات دلائے گا. باقاعدہ میں ان کے حوالے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہ آیہ کریمہ متوجہ کر رہی اس بات کی طرف کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب یہ دین تمام ادیان پر کیا ہوگا، یہ غالب ہوگا. اور ایسا کب ہوگا بھلا؟ جب ظلم اور زیادتی بہت بڑھ جائے گی اور پھر تمام مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو اپنی مستند کتابوں کے اندر درج کیا ہے کہ جن احادیث میں سرکار دو عالم نے بتایا کہ میرا بیٹا ہوگا جو آئے گا اور آ کے دنیا کو ظلم و زیادتی سے نجات دے گا. یہاں پر ہماری ایک بڑی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے عقائد امامیہ. یہ آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین کہ جن کی کتب حتیٰ کہ نجف اشرف میں اور قم المقدسہ اور یہاں مختلف مدارس کے اندر بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہ کتاب بھی طلباء کے سلیبس میں باقاعدہ شامل ہے. بڑی اہم کتاب ہے اور میں نے پورا جو ترجمہ بنتا ہے ان کا وہ سارا میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے تاکہ لفظ و لفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں. صلوات بھیجیے محمد. عقائد امامیہ میں صفحہ 121 پر لکھا ہے کہ ہم شیعہ دین اسلام کو سچا سمجھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام خدا کا آخری دین ہے جو پیغمبر لے کے آئے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، اور ہم انسانی بھلائی کے لیے کسی دوسرے دین کے منتظر نہیں ہیں. غور فرمانا، بڑا پیارا جملہ ہے. مثلا ہم انتظار کریں کوئی اور دین آئے گا جس سے انسان کی بھلائی ہوگی، نہیں، ہم کسی دوسرے دین کے قطعاً منتظر نہیں ہیں. ہم جب یہ عقیدہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملکوں کی حالت خراب ہو چکی ہے اور اصلاح کرنے والے کا ظہور لازمی اور ضروری سمجھتے ہوئے اس کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو اس کی قوت اور بزرگی واپس دلائے. یعنی ہم نئے دین کے منتظر نہیں ہیں، ہم تو اس ہستی کے منتظر ہیں جس طرح اسلام کی قوت اور شان تھی اسی طرح وہ ہستی آ کے پھر اسلام کو وہ قوت عطا کرے اور ظلم اور خرابی کے گڑھے میں دھنسی ہوئی اس دنیا کو بچا لے. دوسری طرف یہ خیال ہے کہ آج کے مسلمان اختلافات، گمراہیوں، بدعتوں اور اسلامی قوانین کی تبدیلیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر اس وقت پوری دنیا کا آپ اگر جائزہ لیں اور ان کے اور پچھلے مسلمانوں کے درمیان میں غلط اور فضول قسم کے دعوے بھی ظاہر ہو چکے ہیں. لہذا ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام اپنی قوت اور عظمت دوبارہ حاصل کرے. جس طرح کہ پوری دنیا میں ماحول بن چکا ہے اور جس طرح اسلام کے اندر بڑی بڑی
خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، ایسے حالات میں اسلام اپنی اس اصل طاقت کے ساتھ سامنے نہیں آ پائے گا۔ ان حالات میں صرف ایک شخص اسلام کی قابل دید عظمت کو تازہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقائد امامیہ میں علامہ شیخ محمد رضا مظفر نے لکھا ہے، اس عظیم المرتبت مصلح کا ظہور جو مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور خدا کے لطف کے بدولت اسلام کی پیشانی سے تبدیلیوں، بدعتوں اور گمراہیوں کے داغ کھو دے گا۔ صرف ایک رہنما ایسے انقلاب کی طاقت رکھتا ہے جو ہر طرح کی ہدایت پائے ہوئے ہو اور ایک عظیم سرداری اور غیر معمولی قدرت اور عظمت کا مالک ہو، تاکہ جب پوری زمین ظلم سے بھر جائے تو اس میں عدل اور انصاف کو قائم کرے، تو وہ نہیں ہو سکتا کوئی مگر یوسف زہرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اس سلسلے میں آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر نے عقائد امامیہ میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ جو حالات ہیں اور کس طرح کا سلسلہ ہے، اس کے مطابق بالآخر آئے گا نبی کا بیٹا، اور وہ آ کے اس انداز میں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوگی ان کے پاس، خدا کی دی ہوئی قوت ہوگی ان کے پاس، اور وہ آ کے اس دنیا میں نظام عدل و انصاف کیا ہے اسے قائم کریں گے۔ لیکن جب تک حکم خدا سے ان کا ظہور نہیں ہوتا تو پھر روایات کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرنا ہے حالات پہلے سے بھی بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں افغانستان کے اندر یہ خبروں میں مسجد میں لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں کس قدر بے دردی سے جا کے نمازیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں جنازہ ہو اس گھر میں کیا حالت ہوتی ہے، اور پھر جس انداز میں یہ حملے کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں شہید ہونے والوں کے تو لاشیں بھی ٹکڑوں میں بدل جاتے ہیں، اور ورثہ کی یہ حالت ہوتی ہے، ان کے مارے جانے کا علیحدہ ارمان اور اس بات کا علیحدہ غم ہوتا ہے کہ ہمیں تو پوری طرح میت بھی نہ مل سکے۔ تو یہ اب بڑھتے ہوئے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظلم اور یہ زیادتیاں اور ناانصافیاں دنیا میں، چوریاں، ڈکیٹیاں، مختلف طرح کے حالات اور مسائل۔ اور دیکھیں اسلام ایک نام کا دین رہ گیا ہے، کہاں مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے؟ رشوت عام ہے، سود عام ہے، باقی برائیاں عام ہیں، تبھی تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم اور یہ زیادتیاں اور یہ اس قسم کے مسائل، یہ تمام کا توڑ اس وقت پیدا ہو جائے گا جب حکم خدا سے حجت خدا کا ظہور ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہاں تک گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، ایک طرف تو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، دوسری بات یہ سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو بھی قبول نہیں کرنا، تیسری بات یہ سامنے آ گئی کہ اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر دین اسلام کو غلبہ ادا کرنا ہے، اور چوتھی بات یہ سامنے آ گئی کہ یہ جو اسلام نام کا رہ چکا ہے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا اور ظلم اور زیادتی، اس وقت ہر کسی کے دل سے یہ آواز اٹھے گی، کوئی ہے
جو ہمیں اس ظلم سے نجات عطا کرے، کوئی ہے جو ان خرابیوں سے ہمیں بچائے۔ یعنی ایک مصلح کی تلاش ہوگی مسلسل، اور یہ جو تلاش مصلح ہے، یہی مصلح تو نبی کا بیٹا ہے، کہ جن کے بارے میں مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں اتنی کثرت سے احادیث ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہم صلی علی محمد۔ اس عنوان سے ضرور اختلاف ہے۔ مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ یوں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی کا ایک بیٹا آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسے تو سب کیا کرتے ہیں، اسے تو مانتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، اور کثرت سے اس معاملے پر کیا ہے، روایات بھی موجود ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو اسلام ہے یہ کہاں کہاں کے لیے ہے۔ یہاں پر سورہ اعراف آیت نمبر 158 ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے نبی ان لوگوں سے یہ کہہ دو۔ یہاں کہیں لفظ مومن استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی ان لوگوں سے یہ کہہ دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں فقط اہل مکہ کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، فقط اہل یثرب کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، فقط عرب علاقوں کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ قرآن بتا رہا ہے ان سے کہہ دو میں تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے کیا ہیں، وہ اللہ کے رسول۔ اور حدیث میں ہے انی رسول اللہ الیکم خاصۃ وعلی الناس عامۃ۔ عرب والوں کو کہہ رہے تھے میں خصوصی طور پر تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور عمومی طور پر کیا ہے، میں تو سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر سورہ انبیاء میں خدا نے یوں تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا نبی تجھے عالمین کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آیات اور یہ احادیث ان میں مسلسل اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول سب لوگوں کے لیے ہیں، کسی ایک دو ممالک کے لیے نہیں ہے۔ پھر سورہ سبا میں خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سورہ احزاب میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ساتھ یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ حرام ہے تو قیامت تک کے لیے وہ حرام ہی رہے گی، جس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حلال ہے تو وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے، وہ حلال ہی رہے گی۔ یعنی اسلام دین جو اسلام ہے، ہم کسی نئے دین کے منتظر نہیں ہیں، ہم منتظر ہیں تو ایک مصلح کے منتظر ہیں کہ جو آ کے اس بگڑے ہوئے ماحول کی آگے اصلاح فرمائے۔ اب جس طرح اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے
ہدایت کا پیغام لے کے آئے، اور جو آپ نے حلال بتایا قیامت تک کے لیے حلال، جو حرام بتایا قیامت تک کے لیے حرام، تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ نظام امامت کس لیے ہے؟ کیا نظام امامت اس لیے ہے کہ کوئی شریعت نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا نظام امامت اس لیے ہے کوئی حلال و حرام نہیں ہوں گے؟ نہیں، بلکہ نظام امامت اس لیے ہے جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، امام محافظ بن کے قیامت تک ان کی حفاظت کرتے رہے۔ توجہ فرما رہے۔ تو اس لحاظ سے دین اسلام کا قیامت تک باقی رہنا یہ ثابت ہے۔ دین اسلام قیامت تک کیا ہوگا؟ باقی رہے گا۔ کوئی دین نیا نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کیونکہ افراد بشر کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جو کچھ لازم ہے اس کے پہنچانے اور حقائق الہی کے بیان کرنے میں اسلام نے کوئی پہلو بھی ناقص نہیں چھوڑا۔ کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے یہ جاننا کہ آیا ہم جو امام کی انتظار کر رہے ہیں کیا کوئی شریعت بدلے گی؟ نہیں، شریعت بھی نہیں بدلے گی۔ کیا کوئی اصول بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ کیا حلال و حرام بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ نہیں، اللہ نے جو اپنے نبی کے ذریعے دین اسلام پہنچایا اس نے انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے۔ کوئی بھی گوشہ ناقص ہے ہی نہیں کہ جس کو پورا کرنا ہو۔ بس اسلام کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اسلام تو مکمل ہے، بلکہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے جو ہستی آئے گی اسی کو تو یوسف زہرا کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ایک عرصہ پہلے ایک مقرر کی یہ گفتگو تھی کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی شریعت میں اور امام کی شریعت میں فرق ہے۔ نہیں، امام کی شریعت ہوتی نہیں ہے تو فرق کہاں سے ہوگا؟ فرق تو تب آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دو شریعتیں ہوں۔ نہیں، امام کی کوئی شریعت نہیں ہے۔ شریعت کون سی ہے؟ وہی جو اللہ کے رسول نے دی۔ آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے تو اس لیے میں ایک ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے دین اسلام کا قیامت تک باقی رہنا ثابت ہے۔ یہ دین بدلے گا نہیں، اس میں کچھ اور شامل نہیں ہوگا۔ یہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ افراد بشر کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جو کچھ بھی لازم ہے ان کے پہنچانے اور حقائق الہی کے بیان کرنے میں اسلام نے کوئی پہلو بھی ناقص نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ نام ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ کوئی خشک و تر نہیں مگر یہ کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، 15 شعبان کی شب تھی اور ایک جگہ محفل جشن بھی تھی، رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ دوران گفتگو ایک مومن نے اسی آیت کے متعلق سوال کیا، کہا یہ جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی خشک و تر نہیں مگر اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کہا ہمیں تو ہر بات قرآن سے نہیں ملتی۔ تو میں نے اپنے مومن بھائی کی خدمت میں عرض کیا آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ نے فقط اتنا کہا کہ کوئی خشک و تر نہیں مگر اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ کب فرمایا کہ ہر کسی کو مل بھی جائے گا؟ بلکہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے پوچھو۔ تو جو فرمایا یہ جو ایک طرف 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام جہاں محافظ دین ہیں
وہاں پر یہی ہستیاں مفسر قرآن ہیں۔ جی اللہ نے تو ہر چیز قرآن میں رکھ دی، ہر کسی کو نہیں ملے گی، مگر کس طرح ملے گی؟ جب یہ معصوم ہستیاں اس کی وضاحت کریں گی، اس کو سمجھائیں گی۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہم کسی نئے دین کے منتظر نہیں ہیں، دین میں کسی تبدیلی کے منتظر نہیں ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تبدیلی کے اس لیے منتظر نہیں ہے کہ کوئی پہلو بھی دین نے ناقص نہیں چھوڑا۔ بس ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ وہ جو دین کی تعلیمات کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کر لیا، آئے گا نبی کا بیٹا جو آ کے ظلم اور زیادتی کو ختم کرے گا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا، اور یوں دین اسلام تمام ادیان پر غالب نظر آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو گویا قانونی نقطہ نظر سے انسانی معاشرے کے کمال اور ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام میں ان میں سے کسی چیز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا جو نتیجہ بنتا ہے وہ ذرا غور سے سماعت فرمانا۔ ان تمام معروضات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ جتنی گفتگو آپ کی خدمت میں تمہیدی عرض کی ہے، کہ امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں امت مسلمہ کی رہنمائی اور اسلامی دعوت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اسلام نہ تو لا تعلق رہ سکتا ہے اور نہ ہی اسے لوگوں کی مرضی پر چھوڑ سکتا ہے۔ تو جو فرمایا، یہ جو زمانہ غیبت ہے، اس زمانے میں کیا اسلام لا تعلق ہو جائے لوگوں کے معاملات سے؟ ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونے والا کہ لوگوں کو ان کی مرضیوں پر چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح چاہیں وہ اسی طرح کیا ہے وہ کرتے رہیں۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تبھی تو یہاں تک آپ نے فرما دیا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر ان سے متمسک رہو گے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری گارنٹی ہے تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ متمسک رہنے کا کیا مطلب ہے؟ متمسک رہنے کا یہ مطلب ہے جس طرح قرآن نے بتایا ہے اسی طرح زندگی گزاری ہے، اور جس طرح وضاحت فرمائی ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام نے، زندگی کے معاملات اسی طرح ہونے چاہیے۔ بس یہ جو عقیدہ مہدویت ہے، یہ عقیدہ مہدویت یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، فقط مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جن میں مسلمانوں نے اختلاف کیا، اور اس معاملے میں بعض چیزوں میں کیا ہے اختلاف کیا، لیکن یہاں سے آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں، چونکہ عقیدہ مہدویت یہ سلسلہ ہے، امامت کی 12ویں کڑی ہے عقیدہ مہدویت، اور 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین خدا کو بچانے کے لیے قیام فرمایا، اور آخری امام کا جو قیام ہے وہ ابھی سامنے آئے گا جب اللہ کے حکم سے امام کا ظہور ہوگا، اور باقی 11 ائمہ اہل بیت نے اسی سلسلے میں قیام فرمایا۔ البتہ حالات کے بدلنے کے ساتھ
ہر امام کے قیام کی شکل اور حیت بدلتی رہی۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت آیت اللہ فضل اللہ کمپانی، انہوں نے اسی سلسلے میں بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کو یوں سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں ہر امام نے اس بلند مقصد کے لیے قیام فرمایا، اور اتنا حسین تعلق ہے۔ مثلا مثال عرض کروں، امام حسن علیہ السلام کے قیام کو لے لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ کہ امام حسن علیہ السلام کا جو قیام تھا، ایک طرف امام علی علیہ السلام کے قیام کی محافظت کر رہا تھا، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے۔ پچھلے امام کے قیام کے لیے امام حسن کا قیام کیا بن گیا؟ محافظ۔ آنے والے امام کے قیام کے لیے کیا بن گیا؟ راہ ہموار کر رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے، امام حسن علیہ السلام کا صلح کرنا، تلواروں کا نیاموں میں چلا جانا، فریق مخالف کی گفتگو لوگوں کا سننا اور گھروں میں بیٹھ کے سوچنا، لکھتے ہیں یہ چیز باعث بن گئی کہ ایک تعداد مخلصین کی امام حسین کو مل گئی۔ ہم آہنگی ہے پہلے امام کے قیام کے ساتھ اور بعد والے امام کے قیام کے ساتھ، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں اگلی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے امام زمانہ کی غیبت کے لیے بھی۔ کس طرح کہ بعد والے ائمہ اہل بیت کچھ عرصہ لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے تاکہ لوگ غیبت کے عادی بن جائیں۔ اس طرح امام زمان علیہ السلام کے قیام کے لیے ائمہ اہل بیت نے رائے ہموار کی، اور امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ قیام امام حسن کے قیام کا محافظ تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے قیام کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ اور اس کے لیے علامہ سید علی نقل نے شہید انسانیت میں اس بات کو لکھا کہ امام علیہ السلام، امام حسین کا جو قیام تھا اس میں دو بڑی نمایاں باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کے اندر اظہار جرأت کو پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، نہ انصافی کے خلاف بولتے نہیں ہیں، گھبراتے ہیں۔ کہا امام حسین علیہ السلام کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ ظلم کے خلاف بولنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے، ان کے اندر کی جرأت پیدا ہونی چاہیے، ان کے اندر اظہار کی طاقت ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف امام حسین کیا کر رہے تھے؟ امام حسین سوئے ہوئے لوگوں کے اندر احساس پیدا کر رہے تھے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، احساس سے ذمہ داری۔ ذمہ داری کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ اس بندے کے اندر احساس بھی پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر احساس پیدا ہو جائے تو ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اگر احساس ہی پیدا نہ ہو تو ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ یوں امام حسین علیہ السلام نے دو طرح سے اپنے قیام میں یہ کوشش کی کہ لوگوں کے اندر احساس بھی پیدا ہونا چاہیے اور دوسری طرف لوگوں کے اندر اظہار جرأت بھی ہونی چاہیے۔ اور یہی انہی کوششوں کے لیے پھر امام حسین علیہ السلام کو بہت بڑا خرچ بھی کرنا پڑ گیا۔ اور معلوم ہے یہ جو اظہار جرأت ہے میدان کربلا میں اس قدر تھی، جو بھی صحابی جاتا تھا
فوج اشقیاء کے سامنے ڈٹ کے بات کرتے تھے، کسی قسم کا دل میں خوف نہیں تھا، کسی قسم کا دل میں ڈر نہیں تھا، بلکہ خاندان اہل بیت کے بچے بھی جب میدان کی طرف جاتے تھے تو تب بھی کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ بیوی جو رسن بستہ ہو کے یزید کے دربار میں کھڑی تھی، ایک طرف نیزوں کی نوک پر بھائیوں کے سر تھے، دوسری طرف ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود آج جو 15-16 ممالک ہیں ان تمام کا ایک بادشاہ یزید، جس کے دربار میں بڑے اس کے وزیر مشیر مختلف ممالک کے سفیر تھے، اور وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا لاؤبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی النزل، اعلان کر رہا تھا کہ نہ کوئی فرشتہ آئے نہ وحی اتری، یہ تو حکومت کے لیے کیا تھا، ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اپنے تخت کی اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھا ہے، بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا ہے، اسی تخت کی نچلی سیڑھی پر تشت میں رکھا ہوا ہے زہرا کے لال کا سر، وہ کمینہ بدبخت جام شراب کے جام پہ جام چڑھاتا ہے اور یہ کفریہ جملے کہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہا تھا۔ اس وقت ملتا ہے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی کہتی ہیں کنیز سے اما فضا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، کہا میری آقازادی شرابیوں کا دربار ہے، آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، کہا نہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں کے لیے میرا بھائی مجھے لے کے آیا تھا۔ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں اتری، یہ انکار کر رہے جبرائیل کا فرشتے کا، یہ انکار کر رہے وحی کا قرآن کا۔ اللہ اکبر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو اس بہن کا ایک بھائی دنیا سے چلا جائے اس بہن کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اتنا تو بتاؤ اس بیوی کے کتنے بھائی آنکھوں کے سامنے بغور و کفن لاشیں کربلا کے صحرا میں پڑے تھے۔ وہ کون سا موقع ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں علی کی بیٹی نہ دیکھتی تھی میرے بھائیوں کے سروں کے نیچے اتنے سخت ترین حالات میں، اور قیدی بن کے آئی کھڑی ہیں، اور اس وقت بی کہہ رہی تھی یزید تو کیا سمجھتا ہے ہمیں در بدر پھرا کے، ہمیں بازاروں اور درباروں میں پھرا کے تو کیا سمجھتا ہے ہماری شان اللہ کے ہاں کم ہو گئی، تیری ناک چڑھ گئی۔ بی بی کہنے لگی ٹھہر یزید ٹھہر، انتظار کر، یہ تو اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ خدا کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور پھر نبی زادی نے ایک جملہ عجیب کہا، جگر تڑپتا ہے، کہا فَمِنَ الْعَدْلِ، اتنا بتا یزید کہ یہی انصاف ہے تیری عورتیں پردے میں ہو، نبی زادیاں بے پردہ بازاروں میں پھرائی جاتی، بازاروں اور درباروں میں پھرائی جاتی، کیا یہی انصاف ہے؟ لوگ تماشا دیکھنے والے ہو۔ یہ بڑے دکھ بھرے جملے تھے جی، یہ دربار یزید میں قیدیوں کو جرت نہیں ہوتی، لیکن امام حسین کا یہ قیام تھا کہ رسن بستہ بہن دربار یزید میں اظہار جرت کرتی ہیں، اور یہاں تک کہا یزید اس سے بڑی میرے لیے کیا مصیبت ہوگی کہ تجھ جیسے شرابی سے کچھ بات نہیں پڑے،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بات سمجھیے، امام حسین تو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کے ذریعے لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ بس امام حسین کی بہن قیدی بننے کے باوجود بھائیوں کے سروں کے درمیان میں ایک طرف اپنے بھائی کے قیام کے مقاصد کو یوں بڑھا رہی تھی، ایک طرف لوگوں کے اندر ظالم حکمران کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا کر رہی تھی۔ گویا دربار والوں کو کہہ رہی تھی، میں قیدر مستور اس بدبخت کو جواب دے سکتی ہوں، تم میں ہمت کیوں نہیں ہے؟ تم میں کیوں نہیں بولتا؟ دوسری طرف امام حسین کے قیام کو یوں آگے بڑھا رہی تھی کہ بی بی یہ جملے کہہ کے لوگوں کے اندر احساس پیدا کر رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یزید کو بھی خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بغاوت پر نہ اتر آئے، لوگ میری مخالفت پر نہ اتر آئے۔ اور پھر کیا بی بی کے اندر جرأت تھی کہ علی کی بیٹی نے یہاں تک کہہ دیا، کہا اے یزید فقد خیدت وس عصایت، تو کر لے مکاریاں جتنی کرنا چاہتا ہے، تو کر لے کوششیں جتنی کرنا چاہتا ہے، یاد رکھ لے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے تو اسے ختم نہیں کر سکتا۔ آؤ دیکھو امام حسین نے جو دو کام کیے ہیں وہی کام میری آقا ذاتی کر رہی تھی۔ یزید کا ارادہ نہیں تھا چھوڑنے کا، لیکن مجبور ہو گیا۔ ایک دو منٹ کا مسائل مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یکم محرم سے مسلسل فرش عذاب میں بیٹھے ہو، اس کا اجر آپ کو پاک بی بی دے گی۔ آپ پاک بی بی آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں مومنین بتاتے ہیں ہمارے ہاں 68 دن مسلسل فرش عذاب اشتہ ہے۔ یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل ہم کسی دن ناغہ نہیں کرتے، فرش عذاب اشتہ ہے، ذکر محمد والے محمد ہوتا ہے۔ یزید چاہتا تھا نا امام حسین کا نام مٹ جائے۔ بی بی نے اظہار جرأت کس طرح کیا؟ فرمایا سجاد بیٹا رہائی ملی نا، ہم نے ابھی فوری مدینے نہیں جانا، پھوپھی اماں کیا کرنا ہے؟ کہا یزید سے کہو ہمیں ایک گھر چاہیے، ہم اس گھر میں کچھ دن رکنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کرو جو کربلا کا لوٹا ہوا مال ہے اس میں سے سیاہ پرچم لے لو، اسے اس گھر کی چھت پہ لگا دو، نہ ڈرا کرو گھر کی چھت پہ علم لگاتے ہوئے کیا بنے گا؟ اس لیے کہ اس جرأت کا مظاہرہ علی کی بیٹی نے نہ گھبرایا کرو، اس لیے کہ آقا ذاتی نے اس دن بتایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ائمہ اہل بیت تو کہتے تھے مارے جائیں تو یہ سعادت ہے، شہادت ہمارے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے۔ بی بی نے یہ بھی لوگوں کو پیغام دے دیا، تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے، تمہارے گھر کے اوپر علم لہرانا چاہیے۔ جب علم لہرا رہا تھا اگلا کام کیا کیا؟ خاموش ہو کے نہیں بیٹھی، فرمایا اب شامی عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے، وہ میرے گھر اس گھر میں آئیں اور میں بتاؤں گی ہم تھے کون، ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہمارے ساتھ کون کون سے ظلم ہوئے، ہم کون ہیں، اب بتاؤں گی بیٹھ کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے پتھروں سے استقبال کیا تھا، جنہوں نے آگ سے استقبال کیا تھا، وہی عورتیں آگے بیٹھتی ہیں۔ اور کہیں پر کوئی بی بی بتاتی ہے وہ شامی عورتوں ہمیں پہچانو ہم عطرت کے پیغمبر ہیں، اور کوئی بی بی بتاتی ہے وہ شامی عورتوں کس طرح میری گود اجڑ گئی، کوئی بی بی بتاتی ہے وہ کس طرح میرا بھائی مارا گیا، کوئی بی بی بتاتی ہے وہ کس طرح میرا آقا مارا گیا۔ ہاں بس یہی انداز تھا۔ اور یوں نبی ذاتی نے عزاداری مظلوم کربلا کی بنیاد بھی رکھ دی، یوں بی بی نے گھروں کی چھتوں پہ علم کے لہرانے کی بنیاد بھی رکھ دی۔ بس یہ سارا سلسلہ کیا تھا؟ یہ امام حسین کے قیام کا ایک سلسلہ تھا جسے بڑھایا گیا۔ ہر وقت
نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کیجئے جتنا ہو سکے کوشش کیجئے یوسف زہرا کو یاد کیا کرو۔ آپ اور میں تو بیٹھے ہیں مسجد جعفریہ میں، رب جانے میرے زمانے کا امام جنت البقیع میں آنسو بہا رہا ہے، یا میرے زمانے کا امام کربلا میں آنسو بہا رہا ہے، نہیں معلوم میرے مولا کہاں ہوئے۔ اتنا ہے جب کوئی خلوص سے فرش عذاب چاہتا ہے، خلوص سے پڑھا جائے، خلوص سے پڑھایا جائے، خلوص سے سنا جائے، تو پھر صاحب عذاب خود زمانے کا امام ہے۔ بانی مجلس در حقیقت خادم مجلس ہے، اور بانی تو خود میرے مولا ہے، خود زمانے کے امام ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ زمانے کا امام خود مجلس میں آ جائے اور آپ اور میرے لیے اتنا کہہ دیں، پروردگارا میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری فکر کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے کربلا کی شہادتوں کے مقصد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا مالک ہماری اس مجلس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، نبی والے نبی کے صدقے میرا مالک حاجی جاوید حسین صدیقی صاحب جو سال ہر سال سے یہ خمسہ مجالس کا سلسلے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ان کے معاونین ہوں دام درم سخن قلم، اس رنگ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، خدایا ان کی ان خمسہ مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ حاجی صاحب کی زوجہ مرحومہ اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، حاضرین کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، میرا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، میرا اللہ نبی والے نبی کے صدقے اس مسجد کے جتنے خدمت گزاران مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرما، جو ان کی اولادیں ہیں ان پر اپنا رحم فرما، ان پر اپنا کرم فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، نبی والے نبی کے صدقے میرا اللہ عزیز حاجی حسن رضا کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ جو ان کی مشکلات ہوں انہیں حل فرما، جو حاجات شرعیہ ہوں انہیں پورا فرما۔ پروردگارا نبی والے نبی کے صدقے میرا مالک ہمیں اپنے مولا امام زمان علیہ السلام کے انتظار کرنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، میرا اللہ حاضرین کے جتنی بھی حاجات شرعی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگارا نبی والے نبی کے صدقے حاسدین مخالفین شر جن و انس سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ امام و اخلاص کی دولت سے مال و مال فرما۔ پروردگارا نبی والے نبی کے صدقے میرا مالک ہماری ان مجالس کو عبادت میں شمار فرما۔ میرا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فرش عذاب اشتہ ہے، خدایا عزاداروں کی حفاظت فرما۔ وہ علماء، وہ ذاکرین، وہ مومنین، وہ مادمی سنگتیں، وہ منتظمین، وہ انجمنیں، جو بھی میرا اللہ امام حسین کے مشن اور مقصد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، خدایا ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔